ایک دور دراز کی سرزمین میں جو بلند پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کے درمیان واقع تھی، وہاں ایک جادوئی سلطنت تھی جسے ڈریکنیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس سرزمین میں بڑے بڑے اور مضبوط ڈریگنز رہتے تھے جن کی شکلیں، سائز اور رنگ مختلف تھے۔ یہ ڈریگن اپنی طاقت، حکمت اور بے مثال آگ کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ ان تمام بڑے اور خوفناک ڈریگنز میں سے ایک چھوٹا نیلے رنگ کا ڈریگن تھا جس کا نام زیفر تھا۔ زیفر دیگر ڈریگن سے بہت مختلف تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، بمشکل گھوڑے کے سائز کا، اور اس کی جلد پر نیلی روشنی کی چمک تھی جو دوسرے خوفناک سیاہ رنگوں کے برعکس تھی۔ دوسرے ڈریگنز اپنی آگ اور بڑے پروں پر فخر کرتے تھے، جبکہ زیفر کی آگ ایک ہلکی سی گرمی کی طرح تھی، اور اس کے پر کمزور ہونے کے باوجود اسے تیزی سے اور خاموشی سے ہوا میں لے جاتے تھے۔ اپنے چھوٹے قد اور نرم مزاجی کی وجہ سے زیفر کو اکثر دوسرے ڈریگنز نظر انداز کر دیتے تھے۔ وہ اس کی کوششوں کا مذاق اڑاتے کہ وہ ان کے کھیلوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور وہ اکثر اپنی بڑی مہمات میں اسے پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن زیفر ہمیشہ خوش اور مہربان رہتا، دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا اور ہمیشہ اپنی پوری کوشش کرتا، چاہے بڑے ڈریگنز اس کا مذاق ہی کیوں نہ اڑاتے۔ ایک دن ڈریکنیا میں خبر پھیل گئی کہ خوفناک طوفان آنے والا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ طوفان کوئی عام طوفان نہیں تھا۔ اس کی ہوائیں پہاڑوں کو گرا دینے کے لیے کافی طاقتور تھیں، اور بارش اتنی شدید تھی کہ پوری وادیوں کو ڈبو سکتی تھی۔ ڈریگنز عظیم ہال میں جمع ہوئے تاکہ اس بارے میں بات کر سکے کہ وہ اپنے ملک کو آنے والے طوفان سے کیسے بچائیں۔ بوڑھا ڈریگن، جو کہ ایک دانشمند اور قدیم مخلوق تھا جس کا نام تھالون تھا، اس مجمع سے سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ یہ طوفان کوئی عام طوفان نہیں ہے، اس نے کہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیاہ جادو سے چلایا جاتا ہے جو اپنے راستے میں سب کچھ تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اکٹھا ہو کر اپنی مشترکہ طاقت سے ڈریکنیا کو اس کے غصے سے بچانا ہوگا۔ سب ڈریگنز نے اس بات پر اتفاق کیا، ہر ایک خطرے کے سامنے اپنی بہادری اور طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن جیسے جیسے بات چیت جاری رہی، یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ان کے درمیان ایک گہرا خوف بھی تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ طوفان ایک بدلہ لینے والی روح کا کام ہے، ایک طاقتور ہستی جس کا کبھی کسی ڈریگن نے سامنا نہیں کیا تھا۔ زیفر خاموشی سے حال کے کنارے بیٹھا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دوسرے ڈریگنز اس سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہیں، لیکن اسے یہ محسوس ہوتا رہا کہ وہ بھی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ جب اجلاس ختم ہوا اور ڈریگنز طوفان کے لیے تیاری کرنے لگے، زیفر نے ایک فیصلہ کیا۔ اس رات جب دوسرے ڈریگنز آرام کر رہے تھے، زیفر اکیلا نکل پڑا۔ وہ رات کے آسمان میں خاموشی سے اڑا، اس کے چھوٹے پروں نے اسے تیزی سے طوفان کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ اس نے ایک قدیم جواہر کے بارے میں کہانیاں سن رکھی تھیں جو ہوا کی کرسٹل کے نام سے جانا جاتا تھا، جو پہاڑوں کی گہرائی میں چھپا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ کرسٹل اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ سب سے شدید طوفان بھی خاموش کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ڈریگن کبھی اسے تلاش نہیں کر سکا۔ زیفر جانتا تھا کہ یہ سفر خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اس نے عزم کر لیا تھا کہ وہ کوشش کرے گا۔ وہ اندھیرے میں اڑتا رہا، ستاروں کی روشنی اور اپنے دل کی ہمت کے ساتھ۔ جب وہ پہاڑوں کے قریب پہنچا تو ہوائیں تیز ہونا شروع ہو گئی اور بارش کی بوندیں گرنے لگیں، لیکن زیفر آگے بڑھتا رہا، اس کا دل بہادری سے بھرا ہوا تھا۔ طوفان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زور پکڑتا جا رہا تھا، اور جلد ہی زیفر نے خود کو ہواؤں کے مکمل زور کے خلاف لڑتا ہوا پایا۔ اس کے پر ہواؤں کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے اور بارش اس کی جلد پر برس رہی تھی، لیکن اس نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈریکنیا کی قسمت کا دار و مدار اس کے کرسٹل کو تلاش کرنے پر ہے۔ گھنٹوں بعد زیفر نے دور سے ایک مدھم سی روشنی دیکھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ہوا کا کرسٹل ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے نئے عزم کے ساتھ طوفان سے لڑنا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں روشنی پر جمی ہوئی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے کرسٹل کو دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت چمکتا ہوا پتھر تھا جو پہاڑ کے دل میں بسا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی زیفر نے کرسٹل کو پکڑا، ایک سیاہ سایہ اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ یہ طوفان کی روح تھی، ایک خوفناک مخلوق جس کا جسم بادلوں اور بجلی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی روح نے ایک گرجدار چیخ ماری اور زیفر نے اپنے نیچے زمین کو کانپتے ہوئے محسوس کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی چھوٹے ڈریگن؟ روح نے زوردار آواز میں کہا۔ اس کی آواز پہاڑوں میں گونج رہی تھی۔ تم میرے مقابلے کے قابل نہیں ہو، ابھی واپس لوٹ جاؤ اور میں شاید تمہاری جان بخش دوں۔ زیفر کانپ گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ میں چھوٹا ہو سکتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کی آواز خوف کے باوجود مضبوط تھی، لیکن میں تمہیں اپنے گھر کو تباہ نہیں کرنے دوں گا۔ میں ڈریکنیا کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا کروں گا۔
रूह हंस पड़ी, एक सर्द और जालिम आवाज जिसने जैफर की रीढ़ की हड्डी में खौफ डाल दिया। बहुत अच्छा छोटे ड्रैगन, अगर तुम मेरे सामने आना चाहते हो तो ये लो। उसके साथ ही रूह ने एक ताकतवर हवा का झोंका छोड़ा जिसने जैफर को हवा में इधर उधर गिरा दिया, लेकिन जैफर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने हवा के खिलाफ जदोजहद की, उसके पर उसे ऊपर रखने के लिए जदोजहद कर रहे थे। वो जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर क्रिस्टल तक पहुंचना है। जैसे ही हवा उसके इर्द गिर्द चीख रही थी, जैफर को याद आया कि उसकी माँ ने बचपन में उसे एक बात बताई थी। ये नहीं कि आपको खौफ ना हो, बल्कि इस खौफ के बावजूद आगे बढ़ते रहने की ताकत मौजूद होनी चाहिए। इन अल्फाज के साथ जैफर ने अपने अंदर से आगे बढ़ने की ताकत पाई। वो सीधा क्रिस्टल की तरफ उड़ा, उसकी नजरें उसके इनाम पर जमी हुई थी। रूह ने उसे रोकने की कोशिश की, बिजली और गरज के साथ उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन जैफर ने हिम्मत नहीं हारी। एक आखिरी कोशिश के साथ जैफर ने क्रिस्टल को पकड़ लिया। जैसे ही उसने क्रिस्टल को अपने पंजों में लपेटा, फौरन उसे उसकी ताकत महसूस हुई। तूफान ने खामोशी इख्तियार कर ली, हवाएं रुक गई और बारिश एक हल्की फवार की तरह बदल गई। रूह ने गुस्से में चीख मारी और उसकी ताकत क्रिस्टल के जरिए खत्म हो गई। सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है छोटे ड्रैगन, वो घुर्राया और बादलों में गायब हो गया। जैफर ने क्रिस्टल को मजबूती से पकड़े रखा और वो वापस ड्रैकेनिया जा पहुंचा तो दूसरे ड्रैगन उसे देखकर हैरान रह गए। वो बदतरीन खौफ में थे, लेकिन जैफर के क्रिस्टल लाने पर बहुत हैरान हो रहे थे। बूढ़ा ड्रैगन थालवन आगे बढ़ा, उसकी आंखें हैरत से चमक रही थी। तुमने वो कर दिखाया है जो कोई और ड्रैगन नहीं कर सका जैफर, तुमने ड्रैकेनिया को बचा लिया है। उस दिन के बाद जैफर को अब छोटा और नजरअंदाज किया जाने वाला ड्रैगन नहीं समझा जाता था। उसे एक हीरो के तौर पर जाना जाता था। उसकी बहादुरी और अज़म ने उसे ड्रैकेनिया के तमाम ड्रैगन्स का एहतराम और मोहब्बत दिलाई थी। लेकिन जैफर ने कभी उस तारीफ को अपने सर पर सवार नहीं किया था। वो वैसा ही मेहरबान और खुश मिजाज ड्रैगन रहा जैसा कि वो हमेशा था। दूसरों की मदद करने के लिए और अपनी बेहतरीन कोशिश करने के लिए हमेशा तैयार रहता। और अगरचे उसने सबसे बड़े खतरात का सामना किया था और कामयाब रहा, जैफर जानता था कि हकीकी बहादुरी का मतलब सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर होना नहीं है, बल्कि ये वो हिम्मत है जो सही काम करने के लिए दरकार होती है, चाहे वो काम कितना ही नामुमकिन क्यों ना लगे। और इस तरह बहादुर छोटा ड्रैगन खुशी खुशी ड्रैकेनिया में रहता रहा। उसकी दास्तान हर गुजरते दिन के साथ फैलती रही और ये सब के लिए एक याद दहानी बन गई कि कभी कभी सबसे छोटे मखलूक भी सबसे बड़ा काम सरंजाम दे सकती है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।